کو اہم خبر دیں، لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کو بھی ڈاکیے کے ذریعے مشکوک خط موصول ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی میں شامل 2 ججز کو مشکوک خط موصول ہوئے ہیں۔ ججز نے ڈی آئی جی آپریشنز کو مشکوک خط کی تحقیقات کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، آئندہ ایسا کوئی خط نہ وصول کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کو بھی ڈاکیے کے ذریعے مشکوک خط موصول ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی میں شامل 2 ججز کو مشکوک خط موصول ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ججز کو مشکوک اور دھمکی آمیز خط موصول ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی دھمکی آمیز اور مشکوک خط موصول ہوئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کو بھی ڈاکیے کے ذریعے مشکوک خط موصول ہوئے ہیں۔ حماد اسلم سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی حماد اسلم، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کو اور دھمکی امیز خط موصول ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے اب سی ٹی ڈی لاہور پولیس کے جو افسران اور اہلکار ہیں ان کی بھاری نفری موقع پر پہنچ چکی ہے، اور خط کو دیکھا جا رہا ہے کہ اپنی کسٹڈی میں لیا جا رہا ہے، اور اس سے نشاندہی کی جا رہی ہے کہ کس کی طرف سے یہ خط موصول ہوئے ہیں، اور ان کی تلاش کے لیے بھی سی ٹی ڈی اور پولیس افسران نے اس پر تیزی سے عمل شروع کر دیا ہے۔ لیکن یہ گزشتہ چند روز قبل یہ اسلام آباد میں مشکوک خط موصول ہوئے تھے ججز کو، اب لاہور ہائی کورٹ کے بھی 2 ججز کو یہ خط موصول ہوئے ہیں، اور جن ججز کو خط موصول ہوئے ہیں ان کے نام بھی سامنے آئے ہیں، لیکن اس حوالے سے ابھی تصدیق کی جا رہی ہے۔ کچھ جو ذرائع ہیں ان کے مطابق 3 خط موصول ہوئے ہیں، اور اب کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 خط موصول ہوئے ہیں۔ پولیس اور سی ٹی ڈی کے افسران ہیں وہ ان خط کو حاصل کرنے کے لیے حماد یہ بتائیے گا، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو خط موصول ہوئے ہیں یہ ڈاکیے کے ذریعے موصول ہوئے ہیں۔ جب ڈاکیے کے ذریعے کوئی خط موصول ہوتا ہے تو اس میں بھیجنے والے کا نام پتہ تو لازمی طور پہ درج ہوتا ہے، کیا چاہے وہ غلط یا فیک ہی ہو، کوئی اس طرح کا نام پتہ بھی درج ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے ابھی یہ ساری تحقیقات عمل میں لائی جانی ہے۔ جو عموماً خط ڈاکیے کے ذریعے آتے ہیں، ایڈریس وغیرہ وہاں پر نام وغیرہ مینشن ہوتا ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے ایشو ہوا ہے اور کس ڈاک خانے کے ذریعے یہ آیا ہے۔ تو وہاں پر اب سی ٹی ڈی اور جو لاہور پولیس کے افسران ہیں وہاں تک پہنچیں گے، اور نشاندہی کے لیے مزید جو ایسے افسران ہیں جو اس مہارت رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے ان سے بھی مشاورت کی جا رہی ہے، اور ان کو بھی طلب کیا گیا ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ کے جن ججز کو یہ خط موصول ہوئے ہیں ان سے رابطہ بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کے وہاں پر پہنچنے پر جو افسران ہیں انہوں نے اپنا روم بھی اب بند کر رکھا ہے، اور وہاں پر اب ساری معاملات عمل میں لائے جا رہے ہیں کہ کس طرح اس کیس کو حل کیا جائے، کیونکہ بھیجنے والا جو شخص ہے اس کا نہ تصویر ہے نہ نمبر ہے، لیکن جو خط موصول ہوا ہے اس پر جو ایڈریس لکھا ہوا ہے اور جو نام لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اب تحقیقات عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ جی حماد یہ بتائیے کہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اس طرح کے خط موصول ہوئے، وہ دھمکی امیز خط تھے، اور اس میں کچھ چیزیں بھی ڈالی گئی تھی، پاؤڈر وغیرہ اور کچھ اس طرح کی چیزیں، دھمکی امیز چیزیں بھی ڈالی گئی تھیں۔ کیا ان خطوط میں بھی ایسا کچھ دھمکی امیز مواد ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو صرف خط موصول ہوئے ہیں، اور یہ صفحے کی ایک کاپی ہے، اور کوئی ایسا مزید جو ججز اسلام آباد کے تھے ان کو کوئی ایسی چیزیں موصول ہوئی ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایسا نہیں ہوا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو ایک خط ضرور موصول ہوا ہے جس میں دھمکی امیز تحریر لکھی گئی ہے، اور اب اس دھمکی امیز خط کو وصول حماد اسلم آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عمر حیات نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عمر حیات بتائیے گا، لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کو بھی مشکوک خط موصول ہوئے ہیں، آج کل زیادہ ہی مشکوک خط جو ہیں وہ ججز کو لکھے جا رہے ہیں، ان جو مشکوک خط لکھے گئے ہیں کیا متن ہے اس خط کا، اور کس طرح کے یہ مشکوک ہیں، دھمکی امیز ہیں؟ جی، ان مشکوک خطوط کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ کس طرف سے لکھے گئے ہیں اور ان میں لکھا کیا گیا ہے۔ ان میں کچھ سبسٹنس جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خطوط میں جو ان کو موصول ہوئے تھے اس میں کچھ مواد موجود تھا، اس طرح کا کوئی مواد موجود ہے یا نہیں، اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا، اور نہ ہی ہمارے ذرائع نے اس حوالے سے کوئی تصدیق کی ہے۔ ہم یہ 3 ججز کو بتایا جا رہا ہے، 2 ججز جو ہیں جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس عاریہ نیلم، ان کو تو یہ خط موصول ہوئے ہیں، جبکہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ تیسرے جج جو سینئر 3 جج ہیں جسٹس شجاعت علی خان، ان کو بھی یہ ایک خط جو ہے وہ موصول ہے، اور فاضل جج صاحبان جو ہے انہوں نے ڈی آئی جی آپریشن اور ایس ایس پی آپریشن لاہور جو ہے ان کو فوری طور پر طلب کیا، اور یہ خطوط ان کے حوالے کیے ہیں، اور ان کو ہدایت کی کہ وہ اس حوالے سے
تحقیقات کر کے تحقیقات کریں اور ان کے فاضل جج صاحبان جو ان کے علم میں دلائیں کہ یہ خطوط کدھر سے آئے، کس نے بھجوائے اور کیوں بھجوائے گئے یہ خطوط۔ اس حوالے سے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو فاضل جج صاحبان ہیں ان کے جو خطوط لکھے گئے ان کے کانٹینٹ کے بارے میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی سامنے چیزیں لائی گئی، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خطوط جو ہے بند ہی پولیس کے حوالے کیے گئے ہیں اور پولیس اس کے اوپر وہ تحقیقات کرے گی تو وہ پھر اس کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ سکیں گی، وہ کس نوعیت کے خطوط ہیں جو ججز کو لکھے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کھول کے کورٹ نہیں دیکھا گیا تو اس کی نوعیت کا اندازہ کیسے لگا کہ یہ مشکوک ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو خط موصول ہوئے ہیں یہ ڈاکی کے ذریعے موصول ہوئے ہیں، ایک پراپر چینل کے تھرو جب خط آتا ہے تو اس کے اوپر بھیجنے والے کا نام پتہ بھی درج ہوتا ہے، تو کیا اس طرح کی کوئی انفارمیشن بھی ہے؟ جی ایسے کوئی نہیں، ایک تصویر جو ہے وہ ہمیں موصول ہوئی ہے اور اس میں ڈاکیہ ہے اور ڈاکی کے اوپر اس میں وہ خط بھی ہے جس میں لکھا گیا ہوا ہے اس کا وہ ایڈریس وغیرہ جج صاحب فاضل جج کا، اور اس کو یہ خط موصول ہوا ہے۔ تاہم یہ اس حوالے سے یہ خط جو ہیں یہ آئے تھرو پراپر چینل ہیں، لیکن یہ کہنا کہ کس نے بھجوائے ہیں یہ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، قبل از وقت ہوگا کہ کن لوگوں نے یہ خطوط بھجوائے ہیں، کیوں بھجوائے گئے ہیں۔ تاہم یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ چونکہ ان جج صاحبان نے کوئی ایسا فیصلہ بھی نہیں دیا اور نہ ہی کوئی ایسا ان کو کوئی خط آیا ہے کسی ادارے کی طرف سے، نہ اساس ادارے کے کسی اور طرف سے کوئی خط آیا ہے جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ کسی کو ان جج صاحبان سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ خط اس طرح سے ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خط موصول ہوئے ہیں۔ عمر حیات ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، حماد اسلم اپڈیٹ کر رہے تھے، دونوں کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔